گزشتہ کچھ عرصے سے سیاسی انتشار اور ہنگامہ آرائی کی زد میں ہے ملک. سیاسی لڑائی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا ماحول بن جائے تو اسٹیبلشمنٹ یا ادارے بیچ میں آ رہے تھے. اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی پولیٹیکل ہے، وہ بھی نہیں آ رہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اپنی اپنی اناؤں کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ معاشی حوالے سے اگر صورتحال دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے؟ کون سر ان کو بٹھائے گا اور یہ سیاسی لڑائیاں ختم کر کے ملک کے بارے میں سوچا جائے؟ دیکھیں، معیشت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے، نہ ان کو معاشی استحکام کی کوئی فکر ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. میں اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں دیکھ کر کہ سب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے. روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آپ کی جو ہے ایکسپورٹس تقریباً بہت زیادہ گر چکی ہیں، 12% گر چکی ہیں. ریمیٹنسز آپ کو آ نہیں رہی، اور کمپیریزن یہ کرتے ہیں کہ جی سب گن ڈال کے پی ٹی آئی والے. ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن آپ فگر سے دیکھیں کہ ریزروز کہاں پہ چھوڑ کر گئے تھے، ایکسپورٹس کیا تھی، ریمیٹنسز کیا تھی، اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا تھی. اگر اس کو مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے زمانے میں تو ملک کو تہس نہس کر دی ہے ان لوگوں نے معاشی طور پہ. میں ویسے نہیں کہہ رہا. تو اب ایک ہی اس کا راستہ تھا جو کہ بڑے عرصے سے ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں، کنٹینیوٹی لائیں، استحکام لے کر آئیں، تاکہ باہر کی دنیا میں ایک اچھا پیغام جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ فیئر ماؤنٹ میں ٹھہر کر جنیوا میں اور جہاز بھر کر لوگوں کو لے کر گئے وہاں پر، اور اس کے بعد جو پیسے ان کو ملے وہ تو ایک مد میں استعمال ہو رہے ہیں نا. 10.5 ارب یا جتنی بھی کمٹمنٹ ہوئی ہے کہا کہ ہم یہ دیں گے، جب آئیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک سروے کروایا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ پیسہ جو ہے صحیح مد میں خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو ہے کریڈیبلٹی موجودہ حکومت کی. تو اب جتنا جلدی یہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ملک میں الیکشن کروانے، اور اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اب جتنا جو بھی تاثیری حربے استعمال کریں ان کے کام نہیں آنے، کیونکہ عید کے بعد مئی میں الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں ہونے ہی ہونے ہیں. 2 بڑی پارٹیاں جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہیں، اور 62% ملک کا جو ہے وہ پنجاب ہے، اور اس کے بعد آپ چلے جہاں صاحب ماشاءاللہ بڑے باخبر سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، سیاستدانوں میں بھی بڑی عزت ہے آپ کی. ابھی لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سونیا نے بھی شروع میں پوچھا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اللہ کرے بات صحیح ہو کہ 2 اپریل میں تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ حل نہیں ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں، کل کا ان کا ایک انٹرویو، باقی لوگوں کا دیکھیں، وہ تو یوں لگ رہا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم عمران خان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی ٹرم سے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو میرا سوال اعجاز صاحب آپ سے ہے کہ کوئی کسی طرف سے انٹرونشن ہوگی، یا جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جی وہ بالکل اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، نئے چیف تو انہوں نے کہہ دیا ہے نتھنگ ڈوئنگ، تو پھر کون آئے گا؟ یہ اب نواز نصر اللہ جیسی پرسنالٹی تو ہے بھی نہیں ہے کوئی ملک میں، تو ان کو کیسے منوائیں گے الیکشن جلدی کرانے کے لیے؟ کون کہے گا کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے کہنا تھا وہ تو یہ پولیٹیکل ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی پنجاب میں تم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے. زرداری صاحب بھی بکسا اٹھا کے آگے تھے پیسوں کا، ہر کسی کو یہاں انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں. جو پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے اگلا الیکشن کرنا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اس کے مطابق ان کو آپ 1 ارب روپے بھی دے دیں تو وہ نہیں لیں گے اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے. جنہوں نے سیاست نہیں کرنی ہے، اب خاتون ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں آئندہ شاید ٹکٹ نہیں ملے گا تو 5 کروڑ 10 کروڑ میں وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ فیصلہ کنوے بھی کر دیا گیا حکومت کو کہ باہر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ خود ہی الیکشنز کے موڈ میں چلے جائیں، کیونکہ پوری قوم اب الیکشن موڈ میں آ گئی ہے. یا تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا ان کو کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ موقع ملے گا کہ یہ چلاتے رہیں گے معاملے کو. لیکن اب تو 70% پاکستان جو ہے وہ اس وقت جمہوریت کی مطلب تیاری میں لگا ہوا ہے کہ آنے والے انتخابات میں حصہ کیسے لینا ہے. تو بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بتا دیا جائے گا، ان کو سمجھا بھی دیا جائے گا. اور اب بات یہ ہے کہ ان کو فکر یہ ہے، اب ایک ہی ان کے پاس حربہ رہ گیا اور وہ استعمال کریں گے. میں چلے آج آپ کو
بتاتا ہوں یہ الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب کو اس ماہ کے اینڈ تک کوشش کریں گے ایک دفعہ نااہل کروا دیں تاکہ ان کو پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چکروں میں ڈال دیں اور پھر یہ الیکشن کی تیاری میں لگ جائیں.